السلام علیکم. آج ایک نیا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. لیکچر نمبر 9 آن یو این کانفرنسز آن وومن. اور اس سے پہلے کے 8 لیکچرز ڈیلیور ہو چکے ہیں اور یوٹیوب کے چینل پر اپلوڈڈ ہو چکے ہیں, تو آپ ان کو بھی سن لیجئے جو نیو لسنرز ہیں. اس کے علاوہ میں نے کچھ اور ویڈیوز بھی اپلوڈ کی ہیں, تو کائنڈلی آپ اس کو بھی جا کے سن لیں. اب جنڈر اسٹڈیز کا کورس ہے, تو یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ جنڈر اسٹڈیز کا کورس کس چیز کے ارد گرد گھوم رہا ہے. سو یو این کانفرنسز بھی جو ہے وہ 1970s میں سٹارٹ ہوئی تھی, اور بیسیکلی کانفرنسز کا مقصد یہی تھا کہ جس قسم کی انیکویلٹی ہے ان پرائیویٹ اینڈ پبلک سیکٹر, اس کو ایک انٹرنیشنل لیول کے اوپر سارٹ آؤٹ کیا جا سکے, اور ان انیکویلٹیز کے ساتھ جتنی جلدی ہو سکے کوپ اپ کیا جا سکے. سو یو این کانفرنسز 4 یو این کانفرنسز ہوئی. پہلی جو تھی وہ 1975 میں ہوئی, پھر دوسری 1980, تھرڈ ون 1985, دین اس کے بعد 10 سال کے بعد چوتھی کانفرنس ہوئی تھی, the fourth ورلڈ کانفرنس 1995 میں ہوئی تھی. اس کو ڈیٹیلز میں آگے پڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد فالو اپ کانفرنسز ہوئی تھی ہر 5 ایئرس کے بعد, اور ہر فالو اپ کانفرنس کے اندر کچھ انہوں نے ڈائریکشنز سیٹ کی تھی جس کو آگے دیکھیں گے. بیسیکلی یہ کویسچن آپ سے اگر پیپر میں پوچھا جائے گا, سو ڈائریکٹ پوچھا جا سکتا ہے کانفرنسز کے بارے میں کہ آپ جتنی بھی کانفرنسز ہیں اس کو ایکسپلین کر دیں, اور یا کوئی بھی کانفرنس جو ہے وہ شارٹ نوٹ میں بھی آ سکتا ہے. پہلی کانفرنس ہوئی تھی میکسیکو سٹی میں 1975 میں. The first World Conference on the Status of Women was convened in Mexico City to coincide with the 1975 International Women's Year, observed to remind the international community that discrimination against women continued to be a persistent problem in much of the world. تو 1975 جو تھا وہ انٹرنیشنل ایئر بھی تھا, وومن ایئر بھی تھا, جو کہ منایا جا رہا تھا آل اوور دی ورلڈ. ناؤ ان کا یہ سمجھنا تھا کہ جو ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے اگینسٹ وومن, وہ ایک بہت امپورٹنٹ پرابلم ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر. سو فرسٹ کانفرنس اس لیے کنوین کی گئی, اس لیے بلایا گیا, یہ میٹنگ ہوئی, یہ کانفرنس ہوئی کہ کسی طریقے سے ہم اس کو ایک انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایسے اسٹینڈرڈ, ایسے رولز اینڈ ریگولیشنز ڈیولپ کر لیں جس کی وجہ سے جو ممبر کنٹریز ہوں گے وہ ان کو فالو کریں گے. ٹھیک ہے. سو دا کانفرنس launched a new era in the global efforts to promote the advancement of women by opening a worldwide dialogue on gender equality. Obviously اس سے پہلے جو تھی کنٹریز جو تھیں وہ خود ہی اس قسم کے پرابلمس کو دیکھتے تھے. اگر جنڈر ایکویلٹی ہے تو آن دی ویری نیشنل لیول جو تھا وہ اس چیز کو دیکھا جاتا تھا, لیکن جب یہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو امپورٹنٹ کنٹریز ہیں 1970s میں, انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ کنٹریز جو ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر یہ پرابلم جو ہے وہ حل نہیں ہو رہی, بوتھ ان ڈیولپڈ کنٹری ایز ویل ایز ان ڈیولپنگ کنٹریز. تو انہوں نے یہ کہا کہ وائی ناٹ اس پرابلم کو ہم ایک بڑے لارجر اسکیل پہ لے کے جا کے سالو کرنے کی کوشش کریں. تو میکسیکو سٹی جو پہلی کانفرنس تھی, اس نے ایک لے آؤٹ ڈیولپ کر دیا, ایک ڈائلاگ سٹارٹ کر دی جنڈر ایکویلٹی کے اوپر, جس کی وجہ سے آگے جتنی بھی کانفرنسز ہوئی تھی اس میں کافی ہیلپ ملی تھی اور کافی ڈیولپمنٹ دیکھنے کو ملی. آلدو اتنی آؤٹ پٹ اس کا اتنا اچھا نہیں تھا, لیکن پھر بھی اٹ واز اے ویری گڈ اسٹارٹ, اور کافی ہمیں نا ڈیولپمنٹ دیکھنے کو ملی تھی ریگارڈنگ دی جنڈر انیکویلٹی. The Mexico City Conference was called for by the United Nations General Assembly to focus on the goals strategies for women advancement. Now یہ United Nations General Assembly اس کے جو ممبرز ہوتے ہیں, سو یہ یونائٹیڈ نیشن جنرل اسمبلی کے انڈر یہ کانفرنس بلائی گئی تھی, اور ان کے 3 انہوں نے گولز یا ہم اسٹریٹجیز کہہ سکتے ہیں جو انہوں نے
سیٹ کی تھی، جس کو فالو کرنا بہت لازمی تھا ہر کنٹری کے لیے. اور ان کے مطابق یہ تھا کہ اگر یہ 3 اسٹریٹجیز، یہ 3 گولز اگر ہر کنٹری فالو کرتا ہے، سو ہم جس قسم کی ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے، جس قسم کی انیکویلٹی ہے، اس کو بہت آسانی سے کاپ اپ کیا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ سارٹ آؤٹ ہو سکتا ہے. سو پہلا ان کا جو تھا وہ اوبیسلی جینڈر ایکویلٹی کو یہ لوگ اپروچ کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے جو انیکویلٹی ہے، جو ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے، وہ ختم ہو جائے. سو فرسٹ واز فل جینڈر ایکویلٹی اینڈ دی ایلیمینیشن آف دی جینڈر ڈسکریمنیشن. سیکنڈ، یہ لوگ ڈیولپمنٹ میں ان کا فوکس تھا. اگر ہم نے پرانی ویڈیو آپ نے سنی ہو وومن ان ڈیولپمنٹ، سو یہ اس کی طرف اشارہ ہے. تو وومن ان ڈیولپمنٹ کا یہ تھا کہ کس طریقے سے وومنس کو ہے وہ انٹریگیٹ کر دیا جائے ڈیولپمنٹ میں، جس سے وومن کی جو اسٹیٹس ہے، ان کا جو سچویشن ہے، وہ بہت بہتر ہو سکتی ہے. میں ریپیٹ کرتا ہوں، وومن ان ڈیولپمنٹ کی جو ویڈیو ہے ود ویٹ اینڈ گیٹ، وہ سن لیجئے. اس کے بعد an increased contribution by women in the strengthening of world peace. اور تھرڈ جو ان کا جو گول تھا، ان کی جو اسٹریٹجی تھی، وہ اچیونگ اے پیس تھا. اور اس میں وومن کا کیا رول ہو سکتا ہے، اس کے اوپر فوکس کیا تھا کہ اور کس طرح سے اس رول کو بڑھایا جا سکتا ہے. کانفرنس ریسپونڈیڈ بائی اڈاپٹنگ اے ورلڈ پلان آف ایکشن. اوبیسلی جب گولز انہوں نے سیٹ کر دیے تو اب انہوں نے پلان آف ایکشن لینا تھا کہ ہم نے کس طریقے سے پھر ان گولز کو یا اسٹریٹجیز کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اچیو کرنا ہے. The conference called upon the governments to formulate the national strategies and identify targets and priorities in their effort to promote the participation of women. So میں نے بالکل اسٹارٹ میں یہی کہا تھا کہ چونکہ نیشنل لیول پہ یہ پرابلم حل نہیں ہو رہا تھا، تو اس لیے اس کو ایک ہائر لیول پہ لے کے چلے گئے. جو ان کی سوچ یہ تھی یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کی، کہ اگر اس کو ایک ہائر لیول کے اوپر دیکھا جائے تو پھر کنٹری کو فورس کیا جا سکتا ہے، کنٹری کے اوپر پریشر لے کر آیا جا سکتا ہے. پریشر ناٹ ان سینس آف ملٹری پریشر. کنٹری کی اپنی ریپیوٹ ہوتی ہے ہر کنٹری کی جنرل اسمبلی میں. سو اگر کنٹری کوئی بھی کنٹری اگر اس قسم کے پرابلم میں انوالو ہوتی ہے تو اس کی جو ریپوٹیشن ہے وہ کافی افیکٹ ہوتی ہے. سو اس قسم کی جو مورل پریشر تھا، اس کی وجہ سے ان کو یہ لگتا تھا کہ کنٹریز جو ہیں وہ کافی کوپریٹ کریں گے. سو انہوں نے یہی کہا کہ جو انہوں نے گولز رکھے اور پھر جو پلان آف ایکشن تھا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اکارڈنگ ٹو دوز اسٹریٹجیز اینڈ ورلڈ پلان آف ایکشن، they asked the national governments to develop the legal measures, legal laws, change the constitution, which could help women in their equal participation in different fields, be it a public or private or any بھی. ٹھیک ہے نا. سو ان کا یہی فوکس تھا کہ کسی طریقے سے وومن کی جو ہے بیسیکلی وومن اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر ان کا زیادہ فوکس تھا. جو کنسیپٹ ہے وہ وڈ کا. سو ان کا یہی تھا کہ اگر کنٹریز جو ہیں وہ ہیلپ آؤٹ کریں گے تو ہم جو ہے وومن ان ڈیولپمنٹ اچیو کر سکتے ہیں. جو بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی، ایک تو انٹرنیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ فار دی ایڈوانسمنٹ آف وومن کی یہ انسٹیٹیوشن جو ہے یا انٹرنیشنل ایک ریسرچ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے، یہ بنا. اس کے بعد ایک اور یونائٹڈ نیشن کے انڈر ایک اور کہہ سکتے ہیں کہ ایک اور ڈپارٹمنٹ بن گیا جو کہ اسی وومن کی جو ایڈوانسمنٹ ہے یا ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے ان کو فوکس کرتا تھا. وہ تھا یونائٹڈ نیشنز اینڈ ڈیولپمنٹ فنڈ فار وومن. ٹھیک ہے. ٹو پرووائڈ دی انسٹیٹیوشنل فریم ورک فار ریسرچ ٹریننگ operational activities in the areas of women and development. So یہ دو جو ایک ہے انسٹرا اینڈ یونی ایف ای ایم، ان کا فوکس یہی تھا کہ کنٹریز کو یا جو بھی قسم کی اتھارٹیز ہیں، چاہے وہ نان گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے چاہے وہ گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہیں، ان کو ریسرچ دیا جائے، ان کو ٹریننگ دی جائے، ان کو فائنینشیل ہیلپ کیا جائے تاکہ جو وومن اور ڈیولپمنٹ کے درمیان جو ایک ریلیشن ہے ان کو وہ بہتر جان سکیں اور وومن کو پروموٹ کریں.
in development. میں نے پچھلی سائڈ میں کہا کہ plans of action انہوں نے adopt کیے تھے, world plan of action. So the primary objective was development, but for all, furthering equality of sexes and the maintaining of the peace. وہی جو ان کے 3 گولس تھے, بیسیکلی یہی چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے ایکویلٹی آ جائے میل اور فیمیل کے درمیان, اور چونکہ جب ایکویلٹی آ جائے گی تو اوبیسلی پیس بھی جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے گا اور مینٹین ہو جائے گا. In order to involve more women in the promotion of international cooperation, efforts of women in any sector should be encouraged. پھر ایک اور پلان آف ایکشن کا یہ تھا کہ جو بھی آرگنائزیشن ہیں یا جس قسم کی بھی ڈپارٹمنٹس ہیں, ان کے اندر وومن کی جو ایڈیشن ہے, یا کہہ سکتے ہیں وومن کی جو ان کا جو ان پٹ ہے ان کو بڑھا دیا جائے. ٹھیک ہے, جو وومن کا ان پٹ ہے, اگر وہ ایگریکلچر سیکٹر ہے, اگر وہ انڈسٹریل سیکٹر ہے, ایجوکیشن سیکٹر کوئی بھی ہے, سو ود دی ہیلپ آف دی انٹرنیشنل ایکٹرز, اوبیسلی جو انہوں نے یونی ایف ای ایم اور انسٹرا جو آرگنائزیشنز ڈیولپ کیے تھے, ان کی ہیلپ سے وومن کی جو ہے وہ انوالومنٹ جو ہے ڈفرینٹ سیکٹرز میں ان کو امپروو کیا جا سکے, ان کو بڑھایا جا سکے. یہ تھی 1975 کی کانفرنس. اس کے بعد ایک اور کانفرنس ہوئی تھی 1980 میں, ورلڈ کانفرنس آن وومن, کوپن ہیگن. ٹھیک ہے, بیسیکلی سیکنڈ ورلڈ کانفرنس آن وومن ٹو ریویو اینڈ اپریز دی 1975 ورلڈ آف ایکشنز. اب 5 سال جو گزر گئے, اب اس کی ڈیولپمنٹ بھی دیکھنی تھی کہ کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, کیا آؤٹ پٹ آیا ہے, کیا اچیومنٹس ہوئی ہیں. تو یہ اس کانفرنس میں دیکھا گیا. An important milestone had been the adoption by General Assembly in December 1979 of the Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, one of the most powerful instruments for women equality. اب یہ واقعی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی جو کہ 1979 میں یہ CEDAW ایک آرگنائزیشن, یا ہم کہہ سکتے ہیں ایک کنونشن جو ہے وہ اڈاپٹ کی جنرل اسمبلی نے فار وومن ایکویلٹی کے لیے, اور اس کا بہت امپورٹنٹ رول رہا ہے. یہ آگے جا کے لیکچرز میں آپ کو پتہ چلے گا. The convention, which has been termed the Bill of Rights for Women, now legally binds 165 states which have become state parties and obligates them to report within 1 year of ratification, and subsequently every 4 years on the steps they have taken to remove obstacles they face in implementing the convention. So basically اس کا بھی یہی کام تھا کہ کچھ سیٹ اپ شو دے دیا گیا تھا گورنمنٹس کو کہ آپ نے ان سیٹ اپ کے تھرو جو ڈسکریمنیشن ہے کنٹری کے اندر اس کو ریموو کرنا ہے. سو کنٹری کو پھر اس میں ایک اچھی بات یہ تھی اس کانفرنس کے اندر کہ آپ نے اس جو آپ کی جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے, جو آپ کر رہے ہو, جس قسم کے آپ ایفرٹس کر رہے ہیں اگینسٹ ڈسکریمنیشن, اگینسٹ انیکویلٹی, اس کی رپورٹ بھی آپ نے یہاں پر CEDAW جو ہے کنونشن جو ہے یہاں پر جمع کروانی ہوگی. اور اپنی ہر 4 سال کے بعد جو ایک رپورٹ ہے آپ نے کیا 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 ہے ان 4 سالوں کے اندر, وہ بھی آپ کو دینا پڑے گا, جس کے تحت پھر آپ کا جو ایک ہے وہ گراف دیکھا جائے گا کہ آپ کی جو گراف ہے, آپ کی جو اسٹینڈنگ ہے اگینسٹ the efforts for discrimination, efforts against discrimination, removing the obstacles for obstacles they face in implementing the convention. So یہ جو obstacles ہیں ان کو آپ نے کس حد تک دور کیا ہے. ٹھیک ہے, مین آبسٹیکل ہم لیٹ سپوز کہتے ہیں پاکستان میں اگر پیٹریارکل سوسائٹی ہے تو آپ نے پیٹریارکل سوسائٹی کو کس حد تک ختم کرنے کا جو اقدامات اٹھائے ہیں وہ کس حد تک اٹھائے ہیں. ایک اور ایگزامپل لے لیتے ہیں, وہ جو آفس میں ہراسمنٹ ہوتی ہے, ہراسمنٹ آف وومن, تو آپ نے ایسے کیا لیگل میجرز لیے ہیں, یا آپ نے جو کمپنی نے یا جو آرگنائزیشن ہوتی ہے انہوں نے کیا ایسی ڈیولپمنٹس کی ہیں
جو جس سے ہراسمنٹ وومن آف ہراسمنٹ یہ ختم ہو گئی ہے یا کافی حد تک جو ہے وہ کم ہو چکی ہے. سو یہ بیسکلی رپورٹ میں ان کو شو کرنا تھا اور سیڈو کو رپورٹ جو تھی جمع کروانی تھی ہر 4 سال بعد. The Copenhagen Conference recognized that signs of disparity between rights secured and women's ability to exercise these rights. Obviously, so Copenhagen Conference basically ان کا فوکس یہی تھا that signs of disparity between rights secured جو rights دیے ہوئے تھے ہم نے پہلے ہمیں اگر آپ نے لیکچرز سن لیں اسٹارٹ سے سیریز تو آپ کو بہتر سمجھ آئے گا. بیسکلی ان کا یہی فوکس تھا کہ جو رائٹس ہیں جو رائٹس ہونے چاہیے ان کو سیکیور کیا جائے وومن کے لیے, ٹھیک ہے, تاکہ وہ ان رائٹ کو آرام سے جو ہے بالکل کسی بغیر کسی ریسٹرکشن کے وہ ان رائٹ کو ایکسرسائز کر سکے. ٹو ایڈریس دس کنسرن the conference pinpointed 3 areas where specific highly focused action was essential if the broad goals of equality, development and peace identified by Mexico City Conference were to be reached. سب سے پہلے مین اچیومنٹ جو مین جو نیڈ تھی وہ یہی تھی کہ کسی طریقے سے ایکویلٹی ہو جائے, کسی طریقے سے وومن جو ہے وہ ڈیولپمنٹ میں انٹریگیٹ ہو جائے اور پیس مینٹین ہو جائے. سو انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے جو کوپن ہیگن کانفرنس ہے انہوں نے ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے 3 ایریاز پہ ورک آؤٹ کرنے کا کہا. وہ 3 ایریاز جو ہیں وہ دیز ایریاز اور ایکول ایکسیس ٹو ایجوکیشن, امپلائمنٹ اپرچونیٹیز اینڈ ایڈوکیٹ ہیلتھ کیئر سروسز. ان کے مطابق یہ تھا کہ اگر ایجوکیشن میں, امپلائمنٹ اور ہیلتھ کیئر سیکٹر میں اگر وومن کو ایکول ایکسیس دیا جائے, ان کے اوپر فوکس کیا جائے, ایکول فوکس ہو, تو یہ 3 گول جو ہیں یہ اچیو ہو سکتے ہیں. دا پروگرام آف ایکشنز اوبیسلی جیسے لاسٹ پروگرام آف ایکشنز تھا تو اس کا بھی کوپن ہیگن نے بھی اپنے پروگرام آف ایکشن دیے. The variety of the factors for the discrepancy between legal rights and women's ability to exercise these rights. So جو rights basically ہونے چاہیے تھے لیکن نہیں ہے وہ یہ are the following: lack of sufficient involvement of men in improving women role. اب اگر ہم پاکستان کی سوسائٹی دیکھیں تو ہمارا سوسائٹی میں جو میل فیکٹر ہے وہی ایبسنٹ ہے, ٹھیک ہے. ہمارے میل ہی نہیں چاہتے کہ وومن جو ہے وہ کوئی ایجوکیشن میں جا کے پڑھے یا آگے ایجوکیشن حاصل کرے یا ایڈوانسڈ ایجوکیشن میں جائے, بلکہ ان کا زیادہ فوکس ہوتا ہے کہ چلو جتنی ایجوکیشن ہوگی اب ٹھیک ہے کہ شادی ہو جانی چاہیے. سو لیک آف میل فیکٹر ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. سو انہوں نے کہا, انہوں نے ان چیزوں کے اوپر فوکس کیا, ان فیکٹرز کے اوپر فوکس کیا جو کہ بیسیکلی ایبسنٹ تھے. وہ فیکٹرز اگر وہ ہوتے, اگر وہ ایکسرسائز کیے جائیں تو جو 3 گولز جو تھے میکسیکو کانفرنس نے پریزنٹ کیے تھے, ڈیولپمنٹ, پیس اینڈ ایکویلٹی, وہ اچیو ہو سکتے ہیں. سیکنڈ جو تھا insufficient political will. تھرڈ lack of recognition of the value of women contribution to society. Then fourth one is lack of attention to the particular needs of women in planning, a shortage of women in decision making positions. ٹھیک ہے, I don't think so مجھے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوئی زیادہ ضرورت ہوگی, ٹھیک ہے. اگر ہم سیکنڈ پوائنٹ کی طرف دیکھیں insufficient political will, تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے یا جو منسٹریز ہیں یا ہمارے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں پارلیمنٹ میں ان کی طرف سے اتنی کوئی انپٹ نہیں دی جاتی, ٹھیک ہے. اس کے بعد وومن کی جو کنٹریبیوشن ہے ٹورڈ سوسائٹی, اگر اس کی سمپل اگزامپل اگر ہم دیکھ لیں, پاکستان کا میل جو کرکٹ اسکواڈ ہے وہ اگر ورلڈ کپ میں بری طریقے سے ہارتا ہے, لیکن اگر وومن جو ہے وہ سیمی فائنلس تک یا فائنلس تک چلی جائے تو اس کو اتنا اپریشیٹ, اتنا فوکس نہیں کیا جائے گا, لیکن زیادہ فوکس جو ہے وہ میل کی طرف رہے گا. سو یہی بات ہے, ٹھیک ہے. سو آئی تھنک یہ 8 فیکٹرز ہیں, اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت تو نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. سو پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ مجھے میرے پیج پہ میسج کر سکتے ہیں, تو پھر میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گا ادھر ہی. ٹو ایڈریس دیز کنسرنز جو اوپر 8 پوائنٹس میں نے بتائے ہیں, دی کوپن ہیگن پروگرام آف ایکشن کالڈ فار among other things
اب انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہمیں ان 8 پوائنٹس کو اچیو کرنے ہیں تو پھر ہمیں نیشنل میجرز لینے پڑیں گے. اوبیسلی نیشنل میجرز کانسٹیٹیوشن کے حساب کے مطابق بالکل ہمیں لیگل میجرز لینے پڑیں گے, ہمیں نئے لاز بنانے پڑیں گے, پرانے لاز جو ہیں ان کو امینڈ کر کے امپلیمنٹ کرنے ہوں گے, ٹھیک ہے, ٹو انشور وومن اونرشپ اینڈ کنٹرول آف پراپرٹی as well as improvement in women's rights to inheritance, child custody and loss of nationality. So یہ فیکٹرز ہیں جن کو کوپن ہیگن نے کہا تھا کہ اگر ہمیں اوپر والے کنسرنس کو فوکس کرتے ہیں اس کے اوپر ان کو اچیو کرنا ہے تو ہمیں ان میجرز کو اپنانا ہوگا, امپلیمنٹ کرنا ہوگا کنٹری کے اندر. یہ تو تھی 2 کانفرنسز. اس کے بعد تھرڈ کانفرنس جو تھی وہ 1985 میں ہوئی ان نیروبی. نیروبی آئی تھنک سو کینیا کا کیپٹل ہے. The UN Third World Conference on Women in Nairobi represented the culmination of the 10 years of women on gender empowerment. اب چونکہ 10 years ہو چکے تھے ایک انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایک ایفرٹ کے کہ کس طرح جو ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایفرٹ کی جا رہی ہے اور وومن کو ڈیولپمنٹ سیکٹر انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے. سو یہ بیسیکلی اس 10 ایئرس کے بعد کہ ہم نے کیا اچیو کر لیا ہے 10 ایئرس کے اندر, اس کے بعد 10 ایئرس کے بعد ایک کانفرنس ہوئی تھی اور انہوں نے جتنی بھی ایفرٹس ہوئی تھی لی گئی تھی گورنمنٹ کی طرف سے, انٹرنیشنل باڈیز کی طرف سے, ان کو اپریشیٹ کیا جا رہا تھا. Conference aimed to evaluate the progress made during UN Decade for Women, جیسے میں نے اوپر بول دیا, and devise a new course of action for the advancement of women. Obviously کوئی بھی چیز 100% نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, کہیں نہ کہیں لوپ ہولز ہوتے ہیں. سو ان کا یہی فوکس تھا کہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ویل اینڈ گڈ, فیئر انف. ابھی ہمیں جہاں پر ہمیں لوپ ہولز ہیں, جہاں پر ہماری کوئی کمی رہ چکی ہے, ہمیں اس کو امپروو کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے انہوں نے کورس آف ایکشنز اڈاپٹ کیا. جو مین سبجیکٹ تھا, جو کہ مین کنسرن ابھی بھی تھا, دیٹ واز اے سبجیکٹ آف وائلنس اگینسٹ وومن. وائلنس آف وومن جو ہے اگینسٹ وومن جو ہے یہ ابھی تک سارٹ آؤٹ نہیں ہوا تھا, اور ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک تھا 1985 کی کانفرنس میں. فوکس آن فائنڈنگ ویز ٹو اسٹرینتھن دا رول آف وومن ان پیس اینڈ ڈیولپمنٹ انیشیٹوز. فردر وائلنس اگینسٹ وومن کے کو ڈیل کرنے کے بعد اور اس کے اوپر امپورٹنٹ فوکس کرنے کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں جو رول آف وومن ہے ان پیس اینڈ ڈیولپمنٹ میں ان کو پروموٹ کرنا چاہیے, اس کو امپروو کرنا چاہیے. اور اوبیسلی ان کے لیے انہوں نے ڈفرینٹ جو ہے اسٹیپس لیے. نیروبی کانفرنس میں جو میں نے پیچھے آپ کو بولا کہ انہوں نے سب سے پہلے ایک پوائنٹ انہوں نے جو ہائی لائٹ کیا وہ یہ تھا کہ وائلنس اگینسٹ وومن کو ہائی لائٹ کیا کہ یہ جو فیکٹر ہے, یہ جو ایشو ہے, یہ بہت سیریس ایشو ہے اور اس کو ابھی تک جو ہے وہ اگنور کیا جا رہا ہے. سو انہوں نے ایک وہ ایشو کو ہائی لائٹ کیا, ایک انہوں نے رول آف وومن ان پیس اینڈ ڈیولپمنٹ میں ہائی لائٹ کیا. سو اس کے لیے انہوں نے فارورڈ کچھ اسٹریٹجیز اپلائی کی, ٹھیک ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ the Nairobi forward looking strategies adopted by the conference provides a blueprint for action until 2000, ٹھیک ہے, that link the promotion and maintenance of peace to the eradication of violence against women throughout the broader spectrum of women society. تو کچھ میجرز انہوں نے جو تھا, یہ کچھ اسٹریٹجیز جو تھا انہوں نے اڈاپٹ کرنے کا کہا, کس لیے, یہ سیکنڈ لاسٹ اور لاسٹ پوائنٹ کو اچیو کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. سو انہوں نے ان کے خیال میں 3 بیسک میجرز آف کیٹیگریز were identified in this forward looking strategy. The main points are constitutional and legal steps. Obviously کنٹری کے جو لا میکرز ہیں, کنسٹیٹیوشن جو ہے, لاز ان کو بنانے پڑیں گے, پھر ان کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا, بہت امپورٹنٹ ہے. Equality in social participation, equality in political participation and decision making. سوشل ورک جتنا بھی ہے, سوشل ایکٹیویٹیز جتنی بھی ہے, جتنی بھی سوشل سیکٹرز ہیں, ٹھیک ہے, اس میں ایکویلٹی کا ہونا بہت لازمی ہے. اگر یہ ہوگا تو اسی وجہ سے پھر جو وومن کی جو
پارٹیسپیشن ہے ان ڈفرینٹ سیکٹرز، اس کو فوکس کیا جا سکے گا، اس کو کنسیڈر کیا جا سکے گا. پھر اگر پولیٹیکل پارٹیسپیشن اور ڈیسیجن میکنگ میں ہی پہلے پولیٹیکل پارٹیسپیشن دیکھ لیتے ہیں. اگر پولیٹیکل پارٹیسپیشن میں رول ہوتا ہے، ایکول رول ہوتا ہے، تو اوبیسلی لاز جو ہیں وہ بہت اچھے پٹ اپ کیے جا سکیں گے لا میکرس کے سامنے، ریپرزینٹیو پارلیمنٹ کے سامنے، اور جتنی بھی وومن ایشوز ہیں ان کو بہت اچھی طریقے سے ہائی لائٹ کیا جا سکے گا. اور اگر ڈیسیجن میکنگ میں بھی ایکول پارٹیسپیشن ہوتی ہے ان کی، تو اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ جو ڈیسیجن میکرز ہیں، پالیسی میکرز جو ہیں، وہ پالیسی ایسی بنائیں گے جس سے کسی بھی جینڈر کو جو ہے وہ افیکٹ نہ ہو، دونوں کو ایکول گین یا ایکول لاس ہو. ریکمنڈیشن اینڈ کنسرنز، ریکمنڈیشنز دی تھی انہوں نے کہ ہمیں امپلائمنٹ، ہیلتھ، ایجوکیشن اینڈ سوشل سروس، انڈسٹری اینڈ سائنس، کمیونیکیشن اینڈ انوائرمنٹ، ان سیکٹرز کے اوپر بہت فوکس کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ وائلنس اگینسٹ وومن جو ہے وہ ختم ہو سکیں، اور وومن کا جو رول ہے ان ڈیولپمنٹ، ان پیس، وہ امپروو ہو سکے، اس کو پروموٹ کیا جائے. تو ہمیں ان فالوئنگ سیکٹرز کے اوپر فوکس کرنا لازمی ہے. یہ تو تھی 3 کانفرنسز. تھرڈ کانفرنس جو کہ بہت امپورٹنٹ کانفرنس ہے، اور اس کو ابھی بھی آج کل بھی جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور فالو اپ کانفرنسز جو ہے وہ اسی کی ہم کہہ سکتے ہیں ایک قسم کی ڈیولپمنٹ ہی ہے. کوئی الگ سی کانفرنسز نہیں ہے جو کہ ٹھیک ہے. سو اسی کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہی سٹیپس جو ہیں، اس بیس یہی ہے، کوئی نئی بیس نہیں ہے ان فالو اپ کانفرنسز کی. سو دس کانفرنس واز ہیلڈ ان 1995 in Beijing, and it is known as legacy of success. 189 government and states participated, 17,000 participants, 6,000 government delegates, 4,000 representatives of NGO, and 4,000 representatives of media were present. خیر یہ اسٹیٹسٹکس ہیں. سو یہی بتانے کے لیے کہ کانفرنس کس حد تک امپورٹنٹ تھی، دیکھ ہمیں ان اسٹیٹسٹکس کو دیکھ ہی پتہ چل سکتا ہے. نو بہت امپورٹنٹ پلیٹ فارم فار ایکشن، یعنی بیجنگ پلیٹ فارم فار ایکشن اڈاپٹ کیا اس کانفرنس کے اندر. یہ کانفرنس جو تھی 15 سپٹمبر 1995 کو اڈاپٹ ہوئی. اس کا گول آف بیجنگ پلیٹ فارم فار ایکشن تھا کہ دا کمٹمنٹ آف انٹرنیشنل کمیونٹی. کمٹمنٹ کس چیز کی؟ اوبیسلی ہم نے پیچھے 3 کانفرنسز میں جو دیکھ رہے ہیں انہی کے اوپر کمٹمنٹ and implementation of the platform for action, ensuring that gender perspective is reflected in all policies and programs at the national and regional and international levels. تھوڑا فوکس کریں. سو بیسیکلی پرانی جتنی بھی 3 کانفرنسز ہوئی تھی اس پہ وومن کا فوکس کیا جا رہا تھا، وومن کو. سو اس کے اوپر بیجنگ پلیٹ فارم فار ایکشن نے جینڈر کو فوکس کرنا سٹارٹ کر دیا. اوبیسلی مین فوکس یہاں پر جینڈر مین اسٹریمنگ تھا، تو دونوں سیکسز کو جو ہے انہوں نے فوکس کیا. تو اوبیسلی اگر آپ دونوں چیز کو، آپ کسی بھی چیز کو لارجر پرسپیکٹو سے دیکھو گے تو آپ اس کو اچھی طریقے سے سالو کر سکتے ہو، لیکن آپ اس کو بائسڈ دیکھو گے تو پھر اس کا جو سولوشن ہے وہ پاسبل نہیں ہو سکتا. سو بیسیکلی ان کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ کسی طریقے سے جو پالیسیز ہیں، پروگرامز ہیں ایٹ دی نیشنل لیول، انٹرنیشنل لیولس پہ، اس پہ جینڈر پرسپیکٹو کو فوکس کیا جائے، نہ کہ جسٹ وومن کو، کہ وومن جو ہے وہ ڈسکریمنیٹ ہو رہی ہیں. اوبیسلی کئی سیکٹرز میں جو ہوگا وومن کو جو ہے وہ کافی اچھا انپٹ ملتا ہوگا ایز کمپیئر ٹو مین کو. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اگر وومن کو ہم امپروو کر رہے ہیں تو اس سے مین کو کوئی نقصان یا کوئی لاس تو نہیں ہو رہا، یا کوئی ایسا سیکٹر جہاں پر میل کی انپٹ زیادہ ہونی چاہیے ایز کمپیئر ٹو وومن، یا کوئی ایسا سیکٹر جہاں پر وومن کی انپٹ زیادہ ہونی چاہیے ایز کمپیئر ٹو میل. سو انہوں نے اس چیز کے اوپر زیادہ فوکس کیا ایز کمپیئر ٹو یہی، یہ نہیں دیکھا گیا کہ جسٹ وومن جو ہے اس کو انٹرگیٹ کر دیا جائے ڈیولپمنٹ کے اندر، یا ان کا جو رول ہے وہ پروموٹ کیا جائے. صرف یہ فوکس نہیں تھا، جینڈر ایز اے ہول دونوں میل اینڈ فیمیل دونوں کے اوپر فوکس کیا گیا تھا. The platform for action sets out measures for the national and international action for advancement of women over the 5 years until 2000. ٹھیک ہے. سو
1995 سے 2000 کے درمیان جو 5 ایئرس کا گیپ تھا، اس میں ان کا یہی فوکس تھا کہ کون سے ایسے میجرز ہم نیشنل یا انٹرنیشنل لیول کے اوپر لیں جیسے وومن کی جو ہے وہ ایڈوانسمنٹ ہو سکے. ٹھیک ہے. نو انہوں نے 12 ایریاز جو ہے وہ ہائی لائٹ کیے. ٹھیک ہے. جہاں پر ورک آؤٹ کرنے کا بہت ضروری تھی. دیٹ از وومن اینڈ پاورٹی, ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ آف وومن, women and health, violence against women, women and armed conflict, women and the economy, women and the power and decision making, women and the mechanism for advancement, women and the right for human, women and the media, women and the environment, and women and the girl child. تو پرانی جتنے بھی اگر ہم تینوں کانفرنسز دیکھیں تو بیسیکلی لمیٹڈ سیکٹرز پہ وہ فوکس تھا ان کا, ہیلتھ پہ یا ایجوکیشن پہ. انہوں نے ایک اوور آل پکچر شو کی ہے کہ ہر سیکٹر میں جو تقریباً 12 سیکٹرز 12 ایریاز شو کیے ہیں جن پہ ان کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ اگر ان کے اوپر ہم فوکس کریں, ادھر ہم ریفارمیشن لے کر آئیں, جینڈر پرسپیکٹیو کو فوکس کیا انہوں نے, ادھر ہم جینڈر ایکویلٹی لے کر آئیں, تو پھر اوبیسلی جو ہے جس قسم کی ایشوز ہمیں پرانی کانفرنسز میں دیکھنے کو مل رہے تھے وہ یہاں پر نہیں ہوں گے. اس کے بعد فالو اپ کانفرنسز ہوئی. ٹھیک ہے. بیجنگ ریویو کانفرنس +5. So after 5 years in 2002, 23rd session on UN General Assembly achievements were seen on regional and national sports. So یہ فالو اپ کانفرنسز کوئی خود سے کوئی ایسی کانفرنس نہیں تھی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایسی اس میں بہت ایڈوانسڈ قسم کی اچیومنٹ یا کوئی رولز یا ریگولیشنز اڈاپٹ کیوں. بس جو کہ تھی فرسٹ والی جو تھی 1985 میں جو ہوئی تھی اس کی ہی امپروومنٹ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سیکنڈ جو تھی وہ 2005 میں ہوئی تھی 10 ایئرس کے بعد. اور ان دس کانفرنس بیجنگ پلیٹ فارم فار ایکشن واز امپلیمنٹڈ. جو پلیٹ فارم فار ایکشنز تھا یعنی یہ 12 پوائنٹس 12 ایریاز ان کو امپلیمنٹ کیا گیا. 15+15 دیکھا جائے تو یہ 2010 میں اڈاپٹ کی گئی. اور the agenda discussed in this conference were including grassroots women experienced sharing achievements of the millennium development. ٹھیک ہے. تھرڈ جو ہوئی تھی فورتھ کانفرنس جو ہوئی تھی وہ +20 یعنی 1995 کے بعد 20 ایئرس پلس کر دیا گیا تو 2015 میں ہوئی تھی. This conference addressed the key areas of progress and challenges in the implementation of Beijing Platform for Action. جو بھی چیلنجز تھی جو جس قسم کی پروگرس ہو رہی تھی, پروگرس دیکھ رہے تھے کہ کیا پروگرس ہو رہی ہے, کیا چیلنجز آ رہے ہیں, تو اس چیلنجز کو ایڈریس کرنا تھا. سو اس کانفرنسز میں جس قسم کے چیلنجز آئے لانگ ٹرم شارٹ ٹرم, ٹھیک ہے, وومن کی اگر ہم دیکھیں فوکس کیا تھا, so it focused on such issues as long term trends in gender equality. جینڈر ایکویلٹی کے اوپر ان کا فوکس تھا, امپاورمنٹ آف وومن کے اوپر فوکس تھا, ریپرزنٹیشن کے اوپر فوکس تھا, لیڈرشپ ان ڈیسیژن میکنگ, eliminating violence against women, anti discriminatory legislation and gender justice. So یہ جو میں نے فوکس بتائے کہ کون سے ایشوز تھے, کہ ان ایشوز کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے یا ان کے اوپر جو پروگرس ہو رہی تھی اس میں جس قسم کی آبسٹیکلز آ رہے تھے تو وہ ان فالو اپ کانفرنسز پہ کے انڈر جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کیے جا رہے تھے. اب ایک اور کانفرنس ہوگی 2020 میں, سو پھر دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور کیا فردر جو ہے وہ امپروومنٹ ہمیں نظر آتی ہے. سو بس یہی 4 کانفرنسز تھی اور بس آج کے لیے صرف اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو پرسوں یا کل رات تک اپلوڈ ہو جائے گی جو کہ گلوبلائزیشن اینڈ جینڈر کے اوپر ہے. سو اگر کل رات کو نہیں تو پرسوں صبح یا دوپہر تک لازمی ہو جائے گی. سو بس اس ویڈیو کو سن لیں اور پھر اس کو اچھی جگہ سے اسٹڈی کر لیں. یو این کی اپنی ویب سائٹ ہے, آپ وہاں سے کر لیں. ٹھیک ہے. یہ بیسکلی میں نے کافی وہاں سے ہی اٹھایا ہے. یو این کا کوئی یو این کی ویب سائٹ ہے, میں آپ کے ساتھ پھر لنک شیئر کر دوں گا اگر مجھے مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. سو دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور محنت کریں بس. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی. اللہ حافظ.